ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 7 کی یونٹ نمبر 2 اس کی ایک پوئم ہے ویئر آئی کم فرام۔ تو چونکہ پوئم کے اندر جو ہے لٹرل میننگ الفاظ کا نہیں لیا جاتا بلکہ ان کا مجازی مطلب لیا جاتا ہے۔ ویسے اس کا حقیقی مطلب ہے جہاں سے میں آتی ہوں، اس کا یہ حقیقی مطلب ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا مجازی مطلب لیں جو اس پوئم میں استعمال ہوا ہے تو وہ ہے جہاں سے میں ہوں یا جہاں میں رہتی ہوں، کیونکہ جو لڑکی ہے لکھنے والی، یا جہاں سے میرا تعلق ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ یا کہیں پہ اس پوئم کا یہ نام بھی ہے پیپل آر میڈ آف پلیسز، لوگ جو ہیں جگہوں سے جڑے ہوتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ کہیں کہیں پوئم کا یہ نام بھی ہے ٹائٹل۔ ریڈ دی پوئم بائی الزبتھ بریسٹر، جو ایک کینیڈین جو ہے ایک پوئٹس تھی، تو وہ بتاتی ہیں ہمیں نیچر کے بارے میں اینڈ میکس اے اسمال کمپیریزن، اور ایک چھوٹا سا موازنہ کرتی ہیں شہر کی اور دیہات کی زندگی کے درمیان۔ تو چلتے ہیں ایک چونکہ اس کے 2 اسٹینزا ہیں۔ پہلے اسٹینزا میں جو ہے سٹی کی ہمیں لائف کے بارے میں بتایا گیا، جبکہ دوسرے اسٹینزا میں جو کنٹری لائف ہے دیہات کی اس کے بارے میں۔ تو ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیپل آر میڈ آف پلیسز، لوگ جگہوں سے جڑے ہوتے ہیں، مطلب کہ جہاں کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے رہن سہن، ان کی زبان، ان کے چہرے سے ان کی لوکیشن کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی جگہ کے ہیں، کہیں پہاڑ کے ہیں، کہیں شہر کے ہیں، کون سے علاقے کے ہیں، تو وہ نظر آتا ہے۔ دے کیری ود دیم ہنٹس آف جنگلز اور ماؤنٹینز، تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہنٹس اشاروں کو کہتے ہیں، جھلکیاں یا آثار، کس چیز کے؟ جنگلز کے یا پہاڑوں کے۔ تو جو لوگ پہاڑی ہوتے ہیں تو وہ پہاڑوں کی عکاسی کرتے ہیں، ان کے چال چلن سے، زبان سے، رہن سہن سے نظر آتا ہے۔ ٹراپک گریس، ٹراپک کہتے ہیں گرم علاقہ، تو گرم علاقے کی دلکشی۔ آر دی کول آئیز آف دا سی گیزر، گیز کہتے ہیں گورنا، کسی چیز کو جو ہے مسلسل دیکھنا، جس کو کہتے ہیں کہ ٹکٹکی لگا کے دیکھنا۔ تو جو سمندر کو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی ٹھنڈی آنکھیں ہوں یا گرم علاقوں کی دلکشی ہو۔ ایٹماسفیئر آف سٹیز ہاؤ ڈفرنٹ ڈراپس فرام دیم، جو شہروں کی فضا ہے، شہروں کی جو ہوا ہے وہ کتنی الگ ہوتی ہے۔ لائک دی اسمیل آف اسموگ، کیونکہ شہروں میں بڑی آلودگی ہوتی ہے، تو وہاں آپ کو پتہ ہے آج کل بھی لاہور کے اندر بڑی اسموگ ہے، اور پنجاب کے اندر اسموگ جو ہے وہ فوگ اور اسموک کا مکسچر ہوتا ہے۔ جب فوگ دھند جو ہوتی ہے وہ اور دھواں ملتا ہے تو اسموگ بنتی ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ جیسے کہ اسموگ کی بو آر دی آلموسٹ ناٹ اسمیل آف ٹیولپس ان دا اسپرنگ، تو شہروں میں جو ہے بالکل مدھم یا نہ ہونے کے برابر جو گل لالہ کا پھول ہے اس کی بو۔ نیچر ٹائٹلی پلاٹڈ ود اے گائیڈ بک، یہ جو جتنی بھی جو ہے اسموگ کی بو ہونا یا مدھم بو ہونا گل لالہ کی بہار کے اندر، تو جو قدرت ہے وہ بڑے صاف ستھرے طریقے سے، ٹائٹلی کہتے ہیں صاف ستھرے طریقے سے، وہ ان تمام چیزوں کو ترتیب دیتی ہے۔ پلاٹ کرنا، ترتیب دینا، تو کسی رہنما کے ساتھ، گائیڈ بک مطلب کہ کسی سے رہنمائی لے کے تو بڑی ترتیب کے ساتھ ان کو صاف ستھرے طریقے سے ترتیب دیتی ہے۔ آر دی اسمیل آف ورک، یا کام کی بو۔ گلیو فیکٹریز میں بھی، اس میں گوند کی فیکٹریاں بھی ہو سکتی ہیں، مطلب کہ چونکہ فیکٹریاں شہروں میں لگی ہوتی ہیں تو اس نے یہاں مثال دی ہے گوند کی فیکٹریاں، تو کئی قسم کی فیکٹریاں ہو سکتی ہیں، تو ان چیزوں کی بو بھی ہو سکتی ہے۔ کرومیم پلیٹڈ آفسز، کرومیم جو ہے ایک میٹل ہے، تو مطلب اس کی پرت چڑھی ہوئی دفتر، مطلب کہ دفتروں کی جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر میٹل کا استعمال ہوتا ہے، تو اس نے کرومیم کا یہاں ورڈ یوز کیا ہے۔ ان کے دروازے، ان کے ٹیبلز، ان کی چیئرز، وہ ساری میٹلز کی ہوتی ہیں۔ اسمیل آف سب ویز کراؤڈڈ ایٹ رش آورز، اور جو ہے ان راستوں کی بو جو کہ جو رش کے آرز ہوتے ہیں، جیسے دفتر کو آنے کے صبح 8-9 بجے کے، یا دفتر سے جانے کے جو صبح شام کو 4-5 بجے کے ٹائم ہوتا ہے، تو وہ رش آرز ہوتے ہیں، بھیڑ کے وقت ہوتے ہیں، تو اس میں جو راستوں کی بو ہوتی ہے وہ، یہ ساری زندگی جو ہے اس سٹینزا میں اس پوئٹس نے سٹی کی بتائی ہمیں، شہر کی عکاسی کی ہے، اور بتایا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ دوسرا سٹینزا ہے ویئر آئی کم فرام، جہاں سے میں ہوں، یہاں جہاں سے میرا تعلق ہے۔ پیپل کیری ووڈز ان دیئر مائنڈز، لوگ اپنے خیالات میں جنگلات کو رکھتے ہیں، تو مطلب جنگلات کدھر ہوتے ہیں؟ دیہاتوں میں، تو اب دیہاتوں کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے ذہنوں میں، خیالات میں جنگلات کو رکھتے ہیں۔
ایکڑز آف پائن ووڈز، ایکڑ جو ہے ایک ایکڑ میں 8 کنال ہوتے ہیں، بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے، تو یہاں ایکڑز کا مطلب ہے وسیع رقبہ، وسیع رقبہ پائن ووڈز، چیڑ کے جو درخت ہیں، سنوبر کے درخت ہیں، ان کے جنگلات کا، بلیو بیری پیچز ان دا برنڈ آؤٹ بش، جو بلیو بیری کے ایریا ہوتا ہے جہاں پہ بلیو بیری کا پودا لگا ہوتا ہے، تو وہ ایک جلی ہوئی بش کے اندر، مطلب کہ جو جھاڑی ہے، بش جھاڑی کو کہتے ہیں، اور برن آؤٹ جلی ہوئی جھاڑیوں کے اندر بلیو بیری اپنے آپ کو مزاحمت فراہم کر رہی ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی بلیو بیری کا جو پودا ہے وہ اگ رہا ہے۔ تو دیہات کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک میٹافر یوز ہوا ہے۔ ووڈن فارم ہاؤسز، لکڑی کے بنے ہوئے گھر، اولڈ پرانے، ان نیڈ آف پینٹ، جو ہے رنگ کی ضرورت میں، مطلب ان کو رنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت پرانے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ود یارڈز ویئر ہینز اینڈ چکنز سرکل اباؤٹ، ان سینوں کے ساتھ، یارڈز سینوں کے ساتھ جہاں پہ ہینز جو مرغیاں ہیں اور جو چوزے ہیں، سرکل اباؤٹ وہ ارد گرد گھومتے ہیں، کلکنگ ایم لیسلی، کلک جو ہے آواز ہوتی ہے مرغی کی، کڑکڑانا، جو کڑ وہ کرتی ہے، تو کڑکڑاتے ہوئے بے مقصد، مطلب مرغیاں جو ہے ادھر ادھر گھومتی ہیں اپنی آواز نکالتے ہوئے بغیر کسی مقصد کے۔ تو یہ ماحول گاؤں کا ہے، کیونکہ مرغیاں اور چکنز وغیرہ یہ کس میں گھوم رہی ہوتی ہیں؟ گاؤں کے سینوں میں۔ بیٹرڈ اسکول ہاؤسز، تباہ شدہ یا ٹوٹے پھوٹے اسکول کے گھر، بیہائنڈ وچ وائلٹس گرو، جن کے پیچھے بنفشی پھول کھلتے ہیں۔ وائلٹس جو ہے بنفشی رنگ کو بھی کہتے ہیں، اور بنفشی پھول جو ہے وائلٹ کلر کا جو پھول ہوتا ہے اس کو، تو وہ اگتے ہیں اسکولوں کے پیچھے۔ اسپرنگ اینڈ ونٹر آر دی مائنڈز چیف سیزنز، جو بہار اور سردی ہے وہ ان مائنڈ کے اہم موسم ہوتے ہیں، مطلب وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں کو ریفریش کرنے کے لیے اہم موسم ہوتے ہیں۔ آئس اینڈ دا بریکنگ آف آئس، برف کا بننا اور برف کا پگھلنا، تو یہ ان 2 سیزن میں ہوتا ہے۔ ونٹر میں برف پڑتی ہے، اسپرنگ میں برف پگھلتی ہے، اور اسپرنگ کے اندر برف پگھل کے آتی ہے اور اس سے نئے نئے پودے بہار میں پیدا ہوتے ہیں۔ اے ڈور ان دا مائنڈ بلوز اوپن، جو ہے میرے ذہن کا دروازہ جو ہے وہ کھلتا ہے، اینڈ دیئر بلوز، اور جو ہے چلتی ہے، بلو کا مطلب ہے چلنا، جیسے ہوا کا چلنا۔ آ فراسٹی ونڈ، فراسٹ ویسے کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کورا کہتے ہیں، اردو میں پالا کہتے ہیں، پالا، جو صبح صبح آپ دیکھتے ہیں پانی کے جو بخارات ہوتے ہیں وہ جب فریزنگ پوائنٹ پہ ٹمپریچر آتا ہے تو وہ جم جاتے ہیں، تو ایک پالا بن جاتا ہے۔ جیسے جو شبنم ہوتی ہے، ڈیو، وہ فریز ہو جاتی ہے تو اس کو فراسٹ کہتے ہیں۔ فراسٹی ونڈ مطلب ٹھنڈی یخ ہوا یا پالے والی ہوا چلتی ہے، فرام فیلڈز آف سنو، برف کے کھیتوں سے۔ تو جدھر برف پڑی ہوئی ہے جب وہاں سے ہوا چلتی ہے تو وہ بڑی ہی سرد اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ جو الزبتھ ونیفریڈ بریسٹر تھی، انہوں نے کمپیرزن کیا ایک چھوٹی سی پوئم کے اندر سٹی کی لائف اور جو کنٹری لائف ہے، دیہات کی لائف، اس کے درمیان۔ یہاں تک تھی اس پوئم کی ٹرانسلیشن۔ اب چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ ووکیبلری میں یہاں پہ کچھ فریزز دی گئی ہیں اور ان کے مطلب لکھنے ہیں، جیسے کہ ایٹماسفیئر آف سٹیز مینز بسلنگ یا وائبرنٹ۔ اسی طرح اسمیل آف اسموگ، جو اسموگ ہوتی ہے اس کی جو بو سے مراد کیا ہے کہ ان پلیزنٹ اسمیل یا پلیوشن۔ ٹراپک گریس ڈیلیکیٹ بیوٹی۔ ووڈن فارم ہاؤسز سمپلسٹی کو شو کرتے ہیں۔ بیٹرڈ اسکول ہاؤسز، بیٹرڈ مطلب کہ اوور یوزڈ یا پرانے، اولڈ اینڈ وارن آؤٹ۔ فیلڈز آف سنو ہارڈ لائف یا سم تھنگ ٹف، جو کوئی چیز سخت ہوتی ہے یا سخت زندگی کو شو کرتے ہیں۔ بلیو بیری پیچز انجوائیبل مومنٹس، میوزیم اسمیل ایجڈ یا اینٹیک مٹیریل، رش آورز بیزی ٹائم۔ نیکسٹ جو ہے یہاں پہ کمپریہنشن کے کچھ کوشچنز ہیں جن کے آنسر میں نے ایک جگہ لکھ دیے ہیں، تو ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ کوشچن ہے What does the poetess mean when she says that people are made of places؟ لوگ جو ہیں جگہوں سے بنے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ ایک لڑکی تھی اس وجہ سے یہاں پہ poetess کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ The poetess means that every person in this world، جو شاعرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص جو یہاں پہ is known جانا جاتا ہے by his home town، اپنے جو اس کا گاؤں ہوتا ہے، قصبہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے، جہاں وہ رہتا ہے اس کی وجہ سے وہ جانا جاتا ہے۔ دی پلیس ان وچ پیپل آر بورن، وہ جگہ جہاں لوگ جو ہے پیدا ہوتے ہیں، اینڈ گرو اپ، اور بڑھتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، ہیز اے بگ امپیکٹ آن دیئر پرسنالٹیز،
اس کا بڑا اثر ہوتا ہے لوگوں کی شخصیات پہ. تو لوگوں کی شخصیات جو بنتی ہیں وہ ان کی جو انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان کا بڑا اثر ان کی شخصیات پہ ہوتا ہے. بی کوشچن ہے ہاؤ ڈز دی پوئٹس ڈسکرائب سٹی لائف. تو پوئٹس نے کیسے بیان کی شہر کی زندگی. تو پیپل آف سٹیز ڈو ناٹ کلٹیویٹ کراپس اور ریلائی آن فارمنگ. سٹی میں کیا ہوتا ہے شہروں میں زیادہ لوگ جو ہے فصلیں نہیں اگاتے اور وہ انحصار نہیں کرتے فارمنگ پہ. دی سٹیز ہیو فیکٹریز اینڈ آفسز ویئر پیپل ورک. شہروں میں فیکٹریاں ہوتی ہیں اور دفاتر ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں. سٹیز ہیو دی فلاورز بٹ دے ڈونٹ ہیو اٹریکٹیو اسمیل. وہاں پھول تو ہوتے ہیں لیکن ان کی دلکش جو مہک ہے وہ نہیں ہوتی. سٹیز سفر فرام پولوشن اینڈ پور سیوریج سسٹم. شہر جو ہے وہ آلودگی کا شکار ہوتے ہیں اور جو ہے وہاں پہ نکاسی کا بھی برا نظام ہوتا ہے. سٹیز آر اوور کراؤڈیڈ. وہاں پہ سٹیز کے اندر زیادہ ہجوم بھی ہوتا ہے. لوگ جو ہوتے ہیں رش آورز میں وہاں پہ کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے, ٹریفک جامز ہو جاتی ہیں. سی کوشچن ہے ہاؤ از دی اسپرنگ سیزن آف اربن لائف ڈفرینٹ فرام دی اسپرنگ آف کنٹری لائف. کنٹری لائف کہتے ہیں دیہات کی زندگی. تو یہاں پہ کچھ میں نے لکھے ہیں ڈفرینسز اربن لائف اور کنٹری لائف کے درمیان. اربن لائف کے جو اربن ایٹماسفیئر ہے وہ پلوٹیڈ ہوتا ہے, آلودہ ہوتا ہے. اسموک پریزنٹ ایوری ویئر. فلاورز ہیو نو ایروما. ایروما کہتے ہیں مہک کو. تو کوئی ان کی اسمیل نہیں ہوتی پھولوں کی. ایوری ون لکس بزی ان ورک. ہر کوئی مصروف دکھائی دیتا ہے کام میں. دے ہیو بگ آفسز اینڈ انڈسٹریز اینڈ دیئر روڈز آر کراؤڈیڈ ایٹ رش آورز. کنٹری لائف کیا ہے دیہات کی زندگی. کنٹری سائڈ ہیو لارج فارمز. تو دیہاتوں میں بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں. ایکڑز آف پائن ٹریز. بہت وسیع رقبے پہ جو ہے وہ چیڑ کے یا سنوبر کے درخت پھیلے ہوتے ہیں. بلیو بیری پلانٹس ہوتے ہیں. اولڈ ووڈن فارم ہاؤسز. پرانے گھر ہوتے ہیں جن کو پینٹ کی ضرورت ہوتی ہے. چکس اینڈ ہینز. جو چکن اور مرغیاں ہیں وہ کلکنگ, وہ مطلب کڑ کر رہی ہوتی ہیں. اپنی جو ان کی آواز ہوتی ہے اس کو کلکنگ کہتے ہیں, کڑکڑا رہی ہوتی ہیں. سینوں میں دے ہیو اولڈ اینڈ وارن آؤٹ اسکولز ویئر وائلٹس گرو. ان کے پرانے جو ہیں اور بیٹڈ, جہاں پہ ورڈ یوز ہوا تھا اولڈ اینڈ وارن آؤٹ کہتے ہیں بیٹڈ, بہت ہی پرانے سکولز ہیں جہاں پہ وائلٹس جو بنفشی پھول ہیں وہ اگتے ہیں. ڈی کوشچن ہے دی پوئٹ ٹاک اباؤٹ آل سیزن ان دا پوئم. کین یو آئیڈینٹیفائی دی لائنز اینڈ ری رائٹ along with دا لائن نمبر. تمام جو موسم تھے اس کا شاعرہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے تو لائن کے ساتھ جو ہے ان کو لکھنا ہے. لائن 5 میں سپرنگ کا ذکر ہوا تھا. لائن 12 میں بلیو بیری پیچز کے ذریعے جو ہے وہ آٹم کو ریفر کر رہی تھی پوئٹس. لائن 12 میں جو ہے یارڈز ویئر ہینز اینڈ چکنز سرکل اباؤٹ. تو یہاں پہ سمر کو وہ جو ہے ریفر کر رہی ہے کہ جہاں پہ مرغیاں اور جو چوزے ہوتے ہیں وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں صحنوں میں. بیہائنڈ وچ وائلٹس گرو, اس کو سپرنگ اور ونٹر کا جو سیزن ہے اس کو ریفر کر رہی تھی پوئٹس لائن 16 میں. ای کوشچن ہے واٹ از دی افیکٹ آف دس پوئم آن یو ڈسکرائب ان فیو سینٹینسز. تو میرے اوپر کیا اثر ہوا ہے اس پوئم کا, کچھ سینٹینسز میں نے یہاں لکھا ہوا ہے. دس پوئم از بیوٹیفل. یہ خوبصورت جو ہے وہ نظم ہے. اٹ ہیلپس می ٹو امیجن اے پیسفل پلیس. یہ مدد کرتی ہے مجھے تصور کرنے میں ایک پرسکون جگہ کے متعلق. دی پوئم فوکسڈ آن نیچر اینڈ سیزن میکس می فیل کنیکٹڈ ٹو دا ارتھ. اٹ آلسو میکس می اے لٹل سیڈ وین آئی تھنک اباؤٹ ہاؤ ڈفرنٹ پلوٹیڈ اینڈ اوور کراؤڈیڈ سٹیز آر. یہ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ مایوس بھی کرتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ کتنا مختلف آلودہ اور اوور کراؤڈیڈ جو ہے وہ شہر ہوتے ہیں. اٹ کمپیئر سٹی اینڈ ولیج لائف. یہ موازنہ کرتی ہے شہر اور گاؤں کی زندگی کا. اوور آل دی پوئم میکس می فیل کام. جو ہے اگر ہم دیکھا جائے اوور آل دیکھا جائے تو مجھے سکون محسوس ہوا اس پوئم کو پڑھنے کے بعد. ایف کوشچن ہے رائٹ اے ہائیکو پوئم آن نیچر. ہائیکو پوئم ایک ایسی پوئم ہوتی ہے جس کی آخری جو ورڈز ہیں اس میں مطلب کوئی رائمنگ نہیں ہوتی. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں قافیہ کی پابندی, ہم آواز جو لفظ آتے ہیں اس کی پابندی اس میں نہیں ہوتی پوئم میں. تو ایک پوئم میں نے 3 لائنوں کی یہاں لکھی ہے. رین ڈراپس اینڈ ونڈ بلوز, دی سافٹ لیوز پیپ اینڈ اسٹر ہیڈ, سی ڈرینچڈ برڈز اراؤنڈ. تو یہاں تک تو اس کے کوشچن آنسر تھے. دوبارہ ہم اس کی ایکسرسائز کے پورشن پہ چلتے ہیں. یوز آف لینگویج میں کچھ فگر آف سپیچ دی گئی ہیں. فگر آف سپیچ کیا ہوتا ہے؟ یہ ورڈ یا فریزز ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی پوئم کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ میننگز اپنا دیتے ہیں, نان لٹرل سینس دیتے ہیں, مطلب کہ حقیقی مطلب نہیں دیتے. جو ورڈ یوز ہوتا ہے
وہ حقیقی مطلب نہیں بلکہ مجازی مطلب دیتا ہے، چھپا ہوا مطلب دیتا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ کا ذکر ہوا ہے، جیسے سملی، تشبیہ کو اردو میں کہتے ہیں، اس کو اردو میں تشبیہ کہتے ہیں۔ سملی دو چیزوں کے درمیان کمپیرزن قائم کرتی ہے، موازنہ کرتی ہے، اور اس کی پہچان انگلش میں ہوتی ہے لائک اور ایز کے ورڈ سے۔ جیسے سلیپنگ لائک اے لاگ، سلیپنگ لائک اے لاگ بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈاگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ کتے کی طرح سو رہا ہے۔ لائف از لائک اے باکس آف چاکلیٹس، زندگی جو ہے وہ چاکلیٹس کے ڈبے کی طرح ہے۔ نیکسٹ جو ہے میٹافار، میٹافار جس کو اردو میں استعارہ کہتے ہیں، یہ دو چیزوں کو کمپیئر کرتا ہے لیکن اس میں لائک یا ایز نہیں آتا۔ تو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ وہ شیر جیسا بہادر ہے، یہ تشبیہ ہے، میں نے کیونکہ اس میں کہہ دیا جیسا، لیکن اگر میں کہہ دوں وہ شیر ہے تو یہ استعارہ ہے، میں نے ڈائریکٹ ایک چیز کو دوسری چیز کے کنیکٹ کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں شی ہیز اے ہارٹ آف اسٹون، اس کا جو ہے پتھر کا دل ہے۔ اگر میں یہ کہتا اس کا پتھر جیسا دل ہے، شی ہیز اے ہارٹ لائک اے اسٹون، تو پھر جو ہے وہ اسی میں نہیں ہوتا، لیکن شی ہیز اے ہارٹ آف اسٹون، اس کا پتھر دل ہے، تو یہاں پہ یہ میٹافر ہے۔ نیکسٹ ہے پرسانیفیکیشن، پرسانیفیکیشن جو ہے پرسن، دیکھیں ورڈ، پہلا ورڈ ہے پرسن، تو اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کسی شخص کی کوالٹی، وہ کام جو انسان کر سکتا ہے، کسی اور کو دے دیں، چاہے وہ بے جان ہو، جاندار ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ انسان نہیں ہونا چاہیے، تو وہاں پہ پرسانیفیکیشن کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں دی سن اسمائل ڈاؤن آن اس، جو ہے سورج ہے وہ ہماری طرف مسکرایا، تو ہمارے اوپر مسکرایا، تو سورج جو ہے وہ مسکرایا، حالانکہ مسکرانا کس کا کام ہے؟ انسان کا، تو اس لیے سورج کو ہم نے یہ کوالٹی دی ہے، تو یہاں پہ پرسانیفیکیشن کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دیکھیں لاسٹ، دیکھیں دی لائٹ ڈانسڈ آن دا سرفیس آف واٹر، روشنی نے رقص کیا پانی کی سطح پہ، تو روشنی انسان تو نہیں ہے، تو رقص کرنا کس کا کام ہے؟ انسان کا، تو یہاں پہ ہم نے روشنی کو یہ کوالٹی دی، اس وجہ سے یہ پرسانیفیکیشن کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک کچھ لائنز دی گئی ہیں، ان کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر کوشچن دیے گئے ہیں۔ پیپل آر میڈ آف پلیسز دے کیری ود دیم ہنٹس آف جنگلز آر ماؤنٹینز، وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں جنگل یا پہاڑوں کے اشارے، ہنٹس کہتے ہیں اشارے۔ تو پہلا جو کوشچن تھا، اس میں پارٹ آف سپیچ کو، جو فگر آف سپیچ ہے، فگر آف سپیچ جو ہے، اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ہنٹس آف جنگلز، تو یہ میٹافر ہے، استعارہ ہے۔ کس چیز کو یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے؟ جو کریکٹرسٹکس یا انفلوئنسز ہوتے ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں، دیٹ پیپل کیری، اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، جو انسان کی شخصیت کے اوپر نقوش پیدا ہو جاتے ہیں، یہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، ود دیم، اپنے ساتھ، فرام دا پلیسز، ان جگہوں سے، دے ہیو بین لیوڈ، جہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میٹافر یوز ہوا ہے، ہنٹس آف جنگل، جو جنگل یا ماؤنٹین کے اشاروں سے مراد کہ وہ انسان کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ان جگہوں کے اثرات۔ سیکنڈ ہے واٹ امیج از کریٹڈ بائی دا لائن دی کول آئیز آف سی گیزرز، سی گیزرز کہتے ہیں سمندر کو دیکھنے والے، ٹھیک ہے، تکنے والے۔ تو اس سے کون سی جو ہماری امیج بنی ہے ہمارے ذہن میں، تو اس کو دیکھنے سے ہمارے ذہن میں سینس آف سائٹ کریٹ ہوا ہے، کوئی منظر کریٹ ہوا ہے۔ نیکسٹ تیسرا ہے ایکسپلین دی میننگ بیہائنڈ دی لائن پیپل آر میڈ آف پلیسز، جو یہ پوئم تھی پیپل آر میڈ آف پلیسز، جس کا نام یہاں پہ ویئر آئی کم فرام ہے، کہیں کہیں اس کا پوئم کا نام پیپل آر میڈ آف پلیسز بھی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو بی آپشن ہے پیپل آر شیپڈ بائی دی ایکسپیرینسز، جو تجربات ہوتے ہیں، اینڈ کریکٹرسٹکس، اور خصوصیات ہوتے ہیں، وہ انسان کو شکل دیتے ہیں، مطلب انسان کی جو عادات ہوتی ہیں وہ ان کے تجربات اور ان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں آف دی پلیسز، جگہوں کی، دے کم فرام، جہاں سے وہ آتے ہیں، تو وہ انسان کو شکل دیتی ہیں، جیسے جس ماحول میں وہ رہے گا ویسا ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں کہ اگر بطخ جو ہے وہ آپ دیکھیں اگر کسی مرغی کے ساتھ رہنے لگے تو اس کو تیرنا نہیں آتا، کیونکہ وہ ماحول میں ہی ایسی رہی ہے، اور اگر اسی طرح کسی مرغی کے بچے کو بطخ کے ساتھ چھوڑ دیں تو وہ بھی تیرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو لوگ جہاں سے آتے ہیں ویسی ان کی عادات بھی ہوتی ہیں، ویسے ہی ان کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ یہاں تک تھی اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔